وزیر اعظم جس خاموش انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں کیسے آتے ہیں اور کیا ہم واقعی اس تغیر سے گزر رہے ہیں جس کا ذکر وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ دیکھیے قوم ان کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی ہے اور ان کے رحم و کرم، ان کی تقریروں کے رحم و کرم پہ ہم ساڑھے تین سال جو ہیں قوم ایسے پڑی ہے۔ خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ کہیں آتے ہیں، کہیں انہوں نے پھیتا کاٹنا ہو، انہوں نے کل صرف یہ صحت کارڈ والی بات نہیں کی تھی، فیروز پور روڈ پہ ایک کوئی پناہ گاہ یا وہ جو ہوتا ہے وہ ثانیہ نشتر برانڈ وہ جو ہے جو جہاں پہ وہ خوراک تقسیم ہوتی ہے، جی لنگر خانہ، کیونکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے ہم بھی وہاں چلے جائیں گے۔ مطلب ہے کہ کیسی باتیں وہ کرتے ہیں، آ کے جب وہ پھیتا کاٹتے ہیں ان کے سامنے کوئی پریپیئرڈ ٹیکسٹ جو ہے تقریر نہیں ہوتی، جو ان کے زرخیز ذہن اور دماغ میں چیز ہوتی ہے بول دیتے ہیں۔ کچھ جملے ہیں بالکل مستند قسم کے پکے جن کا وہ سہارا لیتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا ذکر ضرور وہاں پہ آتا ہے اور لگتا یوں ہے کہ ریاست مدینہ کے بانی یہ ہیں یا اس کی جو تجدید جو ہے انہوں نے جا کے کرنی ہے اور دنیا عالم اسلام ان کی اس کاوش کا انتظار بس کر رہا ہے۔ مطلب آدمی کیا اس پہ کہے، کیا تبصرے کرے۔ بات انہوں صحت کارڈ کی بات کر رہے تھے، انہوں نے تمہید اس بات سے باندھی کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال آپ جائیں تو خالی ویران پڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں جانا چاہتے۔ اور خان صاحب آپ کسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال گئے ہیں، 105 107 اضلاع ہیں پورے پاکستان میں، ان میں جیسا بھی کام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں انہوں نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ میں چکوال کے ہسپتال سے واقف ہوں، سلمان صاحب وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ جو ہے وہاں نہیں ملتی، جو غریب دور دراز جو ہے موضوعات جو ہیں گاؤں جو ہیں وہاں سے آئے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، خاطر خواہ وہ نہ ہوگا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ایسا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے پمز ہے اور پولی کلینک ہے، وہاں پہ آپ صبح جائیں تو صحیح، وہاں پہ آپ وہاں پہ اندر جانا مشکل ہوگا، اتنی مخلوق خدا جو ہے دھکے کھاتی ہوئی وہاں پہ آتی ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بڑا ہسپتال اسلام آباد میں سوائے دو کے، یہ جو ہے پمز کی ریچ یہ خیبر پختونخوا سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک ہے۔ جیسے آپ کے ہسپتال لاہور میں ہیں میو ہاسپٹلز وغیرہ جو ہے، میو ہاسپٹل سروسز، یہ جو ہے جو کارڈیولوجی کا جو ہے آپ کا، وہاں آپ جائیں تو صحیح نا۔ مطلب لاہور کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دل کا ہے وہ یہ ہے، وہاں پہ ساری مخلوق خدا پڑی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بالکل وہاں کوئی ڈاکٹر جاتا نہیں ہے اور ان کو ہم ابولش کریں گے۔ یار خدا کے انقلاب تو یہ لا رہے ہیں، خاموش انقلاب تو یہ لا رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے ڈاکٹروں کو آپ چھٹی دے دیں اور یہ صحت کارڈ آپ دے دیں۔ یہ جو آپ سسٹم لا رہے ہیں یہ امریکہ، مطلب آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں نا صحت کو، تو جو پرائیویٹ ڈاکٹرز یہاں پہ جو حال کرتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، جو فیسیں کیا جی، ان کے ہاتھ تو مطلب کسائی کی دکان پہ آپ جائیں تو جتنی تیز وہ چھرا اور وہ جو ہوتا ہے اس سے زیادہ تیز یہاں پہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جو وکلاء صاحبان ہیں بڑے عزت کے وہ ہیں جو انصاف کے نام پہ انہوں نے چھری رکھی ہوتی ہے۔ مطلب کون سی آپ باتیں کر رہے ہیں، مطلب کس یعنی قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ جو قوم کو یہ سبق دے رہے ہیں، آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ یہ فلسفہ جو ہے ایک جھاڑ رہے ہیں۔ خدا کی پناہ مطلب ایسی باتیں آپ کو یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ابولش کرنے کون دے گا؟ آپ تو وہ وزیر آباد کا پل اور وہاں کا یہ جو ہے جو آپ کا یتیم خانہ چوک لاہور کا، وہاں سے آ کے کوئی تھوڑی سی بھڑک ہوتی ہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے گھٹنے آپ کے وہ ٹوٹی ہوئی سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسی چیزیں کرنی ہیں؟ آپ کا جو انقلابی کارنامہ ایک ہے اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ جب اقتدار میں آئے وزیر اعظم ہاؤس کی جو 6 بھینسوں کی نیلامی ہے وہ ایک فیصلہ ہے جو انہوں نے یکمشت کر دیا اور
مخلوق پی ٹی آئی نے کہا کہ انقلاب آ گیا. وہ بیچاری 6 بہنیں ہیں کہاں, کس کے ہاتھوں گئی, مطلب کون سی یہ باتیں اب کر رہے ہیں آپ سے؟ کون سی چیز ہے جو کوئی ڈھنگ کی آپ سے کوئی ہوئی ہے اور اب آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے 4 5 10 15 20 اس سے زیادہ نہیں یہ پناہ گاہیں وغیرہ کر دی ہیں. پھر ہم غریبوں کا وہ کر رہے ہیں کیونکہ ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا اور غریب کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا تو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور کر کے وہ جو بجٹ پیش ہوا ہے, وہ منی بجٹ یا میکسیمم بجٹ جو پیش ہوا ہے, وہ ابھی تک بل پاس نہیں ہوا. قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنی شروع, اور وہاں پہ جو ہے پاکستان مملکت میں ایک جو ہیجانی کیفیت اس جو ابھی تک پاس نہیں ہوا قانون, اس سے وہ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ریاست مدینہ میں ایسے نہیں ہوتا تھا اور یہ نہیں ہوتا تھا, فلانا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب یہ عجیب قسم کی یہ ہم داستانیں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا سوال یہ ہے کیا یہی انقلاب ہے جس کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ سلمان صاحب, خاموش انقلاب کی بات ہو رہی ہے, ہمارے حکمرانوں میں انقلابی سوچ پائی جاتی ہے؟ میں اس انقلاب کی بات نہیں کری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو انقلابی ہو جاتے ہیں. موجودہ حکمرانوں میں ہے انقلابی سوچ؟ دیکھیں, جہاں تک خاموش انقلاب کی بات ہے, میں نے تو سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں سنا. انقلاب تو نام ہی جوش و خروش کا ہے, جذبے کا ہے, ولولے کا ہے, تحریک کا ہے, جدوجہد کا ہے. تو اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر جان ہے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نے یہ بات, یہ ٹرم جو ہے, یہ پاکستان کے 2 فوجی ڈکٹیٹر سے تو سنی کہ جنرل مشرف صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خاموش اکثریت, جنرل ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ خاموش عوام ان کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہے. دیکھیں, بات یہ کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ, ایک پولیٹیکل فورس یا ایک منتخب حکومت, اس کا وجود جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہی نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت چل رہی ہے. ابھی جو بات کی گئی ہے لنگر خانے, دیکھیں لنگر خانے ایک عارضی طور پہ اقدام تو ہو سکتا ہے. قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کوئی لنگر خانے معاملات کو آگے نہیں بڑھاتے, وہ تو کارخانے ہوتے ہیں کہ جب کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی صنعتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, سرمایہ کاری کا عمل آگے بڑھ رہا ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, اندرونی طور پہ لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ کہ نعرے, دعوے, اعلانات, اقدامات جس دن آپ ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا. آخر آج پاکستان کے اندر, دیکھیں میں تو اب حکومت کی بات چھوڑیں, ہم روز کرتے ہیں, کوئی اثر کسی بات کا ہے کہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں کچھ دیر پہلے ایک منسٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ جی ہم مہنگائی پر بھی سے قابو پائیں گے, ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ 3.5 سال گزر چکے ہیں, آدھے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, اور آدھے سے زیادہ عرصہ جب گزر چکا ہے, یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں ابھی انتخابی بخار چڑھنا ہے, بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں, آگے پھر آنے والے عام انتخابات ہیں, اور سب نے اپنا اپنی جو ہے وہ لے کے آنی ہے کارکردگی رپورٹ.